ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان حکومت نے اپنے لیے گڑھا کھودا جب عمران خان کی حکومت نے اپنے پہلے مالی سال کے لیے 5,500 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کا ناقابل یقین ناقابل عبور ہدف طے کر لیا اور پھر اپنے لیے ایک انتہائی مشکل صورتحال کو جنم دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے سامنے IMF ہے، IMF کی شرائط ہیں جن کے مطابق گیس اور بجلی پر سبسڈی ختم کرنی ہے، یعنی کہ گیس اور بجلی کی قیمتوں کو بڑھانا ہے۔ گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی تو یہ 5,500 ارب روپے کا جو ہدف ہے اس جانب چلنا شروع ہوگا، مگر کریں کیسے؟ عوام پہلے ہی مہنگائی پر نوحہ کنا ہے۔ اس وقت تباہ کن مہنگائی 10 سال کی سب سے زیادہ اس وقت مہنگائی کی شرح ہے، اور جو کہ حکومت کے لیے یقیناً اس سے بڑھ کے کوئی پریشانی نہیں، پاکستان کے ہر شخص کے لیے اس سے زیادہ کوئی پریشان صورتحال نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی حکومت کے لیے یہ مشکل صورتحال کہ اسے ہر حال میں گیس کی قیمتیں بڑھانی ہیں۔ اب حکومت کرے کیا نہ کرے، حکومت کی ہمت نہیں بڑھ رہی، نہیں ہو پا رہی ہمت، اور نہیں کر پا رہی وہ پچھلے 2 دفعہ سے مسلسل ECC کے ایجنڈے میں شامل کیا جاتا ہے کہ گیس کی قیمت کو بڑھایا جائے گا، مگر نہیں ہوتا۔ اور آج بھی مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی یعنی کہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی میں یہ شرط پوری کرنے کے لیے گیس کی قیمتوں میں 15% تک اضافہ کرنے کا پھر ایک بار جائزہ لیا گیا، مگر ECC کی ہمت نہیں ہوئی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی سمری ایک بار پھر مؤخر کر دی گئی۔ اجلاس میں ڈاکٹر حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ جلد میں نہیں کریں گے، جلد بازی میں نہیں کریں گے، قیمتوں میں تجاویز کو مزید بہتر بنایا جائے اور عوام کو گیس کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات سے بچانے کی تجاویز دی جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گیس کی قیمتوں پر عوام کی بے چینی بھی حق بجانب ہے، کیونکہ قیمتیں آسمان کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ بہت ہی مشکل صورتحال ہے حکومت کے لیے، لیکن بہرحال عالمی منڈی میں اس وقت پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا ماحول ہو رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پروگرام میں بتایا، دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بری طرح سے گری ہیں، پچھلے 5 ہفتوں میں 10% کمی ہو چکی ہے۔ جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس وقت تیل کی قیمتیں بھی گر رہی ہیں، اس کے ساتھ ہی گیس کی قیمتوں میں بھی حالیہ سالوں کا سب سے زیادہ اس وقت گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے ساتھ اجناس کی قیمتیں بھی گر رہی ہیں، گویا کہ حکومت کے لیے ایک غیبی مدد ہے جو کہ ہمیں آتی نظر آ رہی ہے، لیکن اسی لیے حکومت جو ہے وہ محتاط ہو کے بیٹھ گئی ہے اور اس نے گیس میں کی قیمتوں میں اضافے کو روک لیا ہے، مگر کب تک یہ روک سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے، کیونکہ ہر صورت میں اس وقت جو حکومت گیس جس قیمت پہ وہ گیس بنا رہی ہے، جس قیمت پہ وہ گیس تیار کرتی ہے اور جس قیمت پہ وہ گیس بیچتی ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے اور کوئی بھی حکومت اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، اور اس لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے جس کا حکومت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس سے اضافے کو موخر کر کے وہ خسارے میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ بہت مشکل صورتحال ہے، اس پر بات کرتے ہیں، اور انرجی افیئرز کے ایکسپرٹ اور عارف حبیب گروپ میں ہیڈ آف ریسرچ جناب سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب۔ کیا کرے حکومت؟ ظاہر ہے کہ اس وقت بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ دیکھیں 2 ECC کے ایجنڈے میں یہ تھا اور وہ انہوں نے نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت انفلیشن کی مہنگائی کے جو نمبرز آ رہے ہیں وہ نہیں ہے، مگر نہ کرنے کی بھی کاسٹ بہت ہے نا۔ دیکھیں بالکل نہ کرنے کی کاسٹ بہت ہے، کیونکہ اس سے ایک تو بزنسز میں انسرٹنٹی کریٹ ہو رہی ہے۔ جیسے پہلے ہم نے IMF کے پروگرام میں جانے نہ جانے میں جب انسرٹنٹی دیکھی تو اس کی ایک کاسٹ پوری اکانومی نے پے کی۔ اسی طرح جو ہے وہ گیس کی پرائس پہ بھی کلیئرٹی چاہیے، کیونکہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں ایک بزنس ہوں جو کہ آپریٹ کر رہا ہوں۔ ایک مثال ہے نوری آباد میں، جہاں پہ وہاں پہ زیادہ تر کیپٹیو پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر گورنمنٹ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اس نے کیپٹیو پاور پلانٹ کے لیے گیس کی پرائس بڑھانی نہیں بڑھانی، تو میں بھی پھر اس کے حساب سے آلٹرنیٹ سوچوں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کو انیبلنگ انوائرمنٹ بھی تو کریٹ کرنا ہے، جیسے یہ شروع سے کہہ رہے ہیں۔ مطلب اس سارے میس کا سولوشن کیا ہے؟ جو انرجی میں بڑا میس ہے وہ ہے ڈی ریگولیشن، مارکیٹ بیس انوائرمنٹ۔ وہ یہ کہ گیس جو ہے وہ صرف حکومت نہ بیچے، اور سیلر بھی ہوں اور بائر بھی ہوں، مارکیٹ کریٹ ہو۔ بجلی میں بھی ایسا ہی ہو۔ اگر یہ ہو جائے گا تو جس طرح ہم نے ڈالر میں پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا فکسیشن ہوتی تھی، سرکاری ریٹ ایک ہوتا تھا، ایک بلیک کا ریٹ ہوتا تھا، اسی طرح گیس اور الیکٹرک میں بھی جب ڈی ریگولیٹ ہو جائے گا تو قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی ہوپفلی، اور جو ہے وہ سپلائی اویلیبلٹی کا ایشو ختم ہو جائے گا۔ اب گیس کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے گیس کے لیے گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرائسنگ گورنمنٹ کی جو ہے ایک ہے، نئے LNG ٹرمینلز آئیں، پائپ لائن نیٹ ورکس ہوں، جو گریڈ کوڈ ہے، جو اس کا نیٹ ورک کوڈ ہے گیس کا، وہ انیبلنگ ایسا بنایا جائے کہ لوگ پرائیویٹ گیس امپورٹ کر سکیں اور اس کو کنزیوم کر سکیں۔ تو اس سے جو ہے ہم نے ایگزامپل کیا قائم کی، جو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں گیس ٹرمینل بنایا اس کے خلاف تو ہم نے نیب ریفرنس کر دیا، اور 10 مہینے میں یہ اینگرو نے
یہ شاندار ٹرمنل بنا کے دیا، اور ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے آج کتنا اکانومی کو اور اس پوری صورتحال کو فائدہ ہو رہا ہے۔ دوسرے ٹرمنل جو ہیں اس حکومت کو جو کچھ کرنا تھا اس چیز کو میٹ کرنے کے لیے 16 مہینے کی آپ پرفارمنس دیکھیں تو کیا کیا اس حکومت نے؟ میرا خیال ہے پالیسی میکنگ فرنٹ پہ یہ کہ پالیسی میکنگ فرنٹ پہ لیک کیا ہے۔ میں اگر ہوتا کہ میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آ رہی تھی تو ان کے پاس ایجنڈا میں یہ بات تھی کہ انہوں نے یہ چیز ڈی ریگولیٹ کرنی ہے، جب تھی تو ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ یس، ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ اسٹیبلائزیشن تھا اکانومی میں، اس وقت شاک سے اتنے لگ رہے تھے، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے اب آج تو بیلنس آف پیمنٹ کی سچویشن بالکل سٹیبل ہے، ڈالر ہمارے پاس ایمپل ہے، تو اب آپ جو کرنا ہے کر گزریں، جتنے آپ نے ڈی ریگولیٹ کرنی چیزیں، بجلی گیس کو ڈی ریگولیٹ کیے بغیر آپ کی انڈسٹری کمپٹیٹو نہیں ہو سکتی۔ جب انڈسٹری کمپٹیٹو نہیں ہوگی تو لیکن اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نہیں بڑھ جائے گی جب گیس فردر ایکسپینسو ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ تو ایک سٹیپ ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اصل تو سٹرکچر کو سالو کرنا ہے نا، یہ تو ایک سٹیپ ہے پرائسنگ، لیکن آپ پرائسنگ ابھی بڑھائیں، لیکن آپ سٹرکچرلی چیزوں کو سالو کریں گے تو پھر جو کاز ہے یہ سارے پرابلم کا وہ ریزالو ہو کیونکہ جائے گا۔ دیکھیں آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہی گیس جو ہے جس دام پہ ہم لے رہے ہیں اس سے 1/3 اویلیبل ہے۔ اگر ہمارے پاس ریسورس ہو، ٹرمینل ہو تو ہم یوز کر سکیں۔ جی، اور یہ کہ اس کے ساتھ ریگولیٹری انوائرمنٹ بھی ایسا چاہیے کہ وہ گیس کا لو گیس پرائس کا بینیفٹ جو ہے کنزیومر تک پہنچے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، اگر اس وقت ایل این جی کی پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں 3.5 سے 4 ڈالر اسپاٹ میں مل رہی ہے، ہماری اس وقت جو نوٹیفائڈ پرائس آر ایل این جی کی وہ 10 ڈالر ہے، تو یہ تقریباً 60% کا فرق ہے۔ اگر آج وہی گیس اگر وہی گیس جو ہے وہ بنگلہ دیش کنزیوم کرتا ہے یا انڈیا کنزیوم کرتا ہے جو اپنی انڈسٹری کو پرووائڈ کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو ایک کمپٹیٹو ایج حاصل ہوگا جو کہ ہمارے ایکسپورٹر کے اگینسٹ آگے استعمال ہوگا، یا تو ایکسپورٹر کے اگینسٹ یا پھر امپورٹ سبسٹیٹیوشن۔ جب گیس ہوتی ہے تو آپ اسپاٹ کی پرائسز تو ہمیشہ کم ہوتی ہے نا، جو آپ کی سسٹینڈ سپلائیز ہوتی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہی ہوتی ہے، تو خالی آپ اسپاٹ سے تو خرید کے کام نہیں چلا سکتے نا۔ ہاں لیکن وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تو اسپاٹ پرائس 10 ایئر لو پہ، تو ٹھیک ہے یہ بات کمپیئر کرنا غلط ہے کہ یہ ہماری جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے اس سے نیچے ہے، لیکن یہ کہ آپ کے پاس کم سے کم کیپیسٹی تو ہونی چاہیے کہ ایڈیشنل سپلائی آپ سورس کر سکیں اور اس کو بینیفٹ اس کا جو ہے وہ کنزیومر تک پہنچا سکے۔ تو اب کب تک حکومت جو ہے یہ ڈیفر کرتی رہے گی؟ اس کو بہرحال کرنا تو ہے، یہ پرائسز بڑھانی تو ہے۔ یہ جو انرجی کی دنیا میں پرائسز کم ہو رہی ہیں، آئل کی ساری چیزیں، اس کا بینیفٹ آ سکتا ہے اور وہ یہ کچھ کمپنسیٹ کر سکتا ہے اس سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو شاید نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک تو یہ کہ انہوں نے جو 1 مہینہ جو پاس کر دیا تو ریونیو ریکوائرمنٹ بھی اوبیسلی اس کے حساب سے تھوڑی سی، کیونکہ آپ نے لو پرائس پہ گیس بیچ دی ہے تو آگے آپ کو یا تو انکریز زیادہ کرنا پڑے گا، یا پھر یہ کہ آپ اگر اتنا ہی پروپوز انکریز کریں گے تو وہ ریونیو ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی۔ ابھی بھی جو ہم اس وقت جو پھنسے ہیں وہ پرائر ایئر ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے ہی پھنسے ہیں۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ میرا خیال ہے کہ آگے مطلب ہمیں اگر ویلڈ یعنی یہ کہ گیس کی جو آئل کی پرائسز ہیں انٹرنیشنل اگر وہ سگنیفیکنٹلی کم ہو جاتی ہیں تو اس کا بینیفٹ ہمیں پرابلی 1 جولائی سے ہوپ فلی نظر آئے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج